تھا تیرے لیے۔ مضمون پرچہ جب طالب علم کے سامنے آتا ہے تو اوپر لکھا ہے، نوٹ لکھا ہے کہ یہ 3 سوال لازمی ہے، اور سب سے پہلے سوال کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ پہلا سوال لازمی حل کرنا ہے، اس کے بعد اختیار ہے تمہارے پاس۔ تو سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہے۔ اللہ اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، آج نماز کا حساب دے۔ تو نماز تو تیرے کھاتے کے اندر ہے ہی نہیں۔ 80 سال زندگی بیت گئی، نماز نہیں پڑھی۔ 40 سال کی جوانی جا رہی ہے، اب کمر جھکنے کے قابل ہے، کمر جھکنے کے قریب ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے، ہاتھوں کے اندر راشا آ رہا ہے، لیکن کہاں گئی نمازیں؟ نماز کو تو ہم نے سب سے ہلکا لے لیا ہے۔ جب کبھی مرضی ہوئی، جب کبھی بالکل فارغ ہوئے، دل چاہا تو مسجد کے اندر آئے، ایک آدھ نماز پڑھ لی، ہم نمازی بن گئے۔ مسلمان مومن کسی عذر کے ساتھ بھی نماز کو ترک نہیں کر سکتا، نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ تمہیں اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے ہر نماز کا حساب دینا ہے۔ پھر نماز کے لیے جو تم نے عذر پالے ہوئے ہیں، جو شیطان نے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے ہیں، فلاں مسجد کے اندر نماز نہیں ہوتی، فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں نمازی اس مسجد میں جاتا ہے، میں وہاں اس لیے نہیں جاتا کہ فلاں جاتا ہے، یہ سارے شیطان نے تمہیں عذر دیے ہیں۔ یہ کوئی بہانہ اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے تمہارا قبول نہیں کرے گا۔ کیا یہ سارے بہانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکو گے؟ اللہ جب نماز کا سوال کرے گا، لا نمازیں تمہاری کہاں تھیں؟ کوئی ایسا عذر ہے جو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے؟ یا اللہ فلاں عذر کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے تو نمازی حضرات جو پکے نمازی ہیں، اگر کوئی طبیعت کے اندر عذر آ جائے، بخار یا طبیعت خراب ہو، تو سب سے پہلے وہ بھی نماز چھوڑیں گے۔ کھانا پینا کبھی کسی نے نہیں چھوڑا، بیٹھنا اٹھنا کبھی نہیں چھوڑا، یارانہ دوستی کبھی نہیں چھوڑی، سب سے پہلے نماز گئی۔ گھر کے اندر خوشی کا معاملہ آ جائے، سب سے پہلے نمازیں گئیں۔ گھر کے اندر غم اور فوتگی آ جائے، سب سے پہلے نمازیں گئیں۔ ہم نے جب ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، ہر چیز دینے والا وہ قادر ہے، تو پھر اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ بغیر نماز کے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بغیر نماز کے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی ہے انسان کی دنیا اور آخرت کے اندر تو یہ نماز کے ساتھ